بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرض روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مقدس اور مبارک ایام کی مناسبت سے ہم اپنے مولا و آقا کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں اور جملہ مؤمنین کو مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ ایام عید ہیں، بہت بڑے ایام ہیں اور ماہ شعبان ہے۔ ماہ شعبان میں خداوند عظیم نے بہت سی ہستیاں جن کو دنیا میں بھیجا ہے اور ذکر مقدس مسلسل جاری و ساری ہے۔ بی بی پاک، اس کے بعد سید الشہداء، آج کا مقدس دن حضرت عباس روحی لہ الفداء علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد کل پھر ولادت ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دو مہینے جو غم ہے سید الشہداء کا، محرم اور صفر، خداوند عظیم نے کوئی ولادت قرار نہیں دی ہے پورے 2 مہینوں میں۔ اگرچہ 7 صفر میں ایک روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ حضرت کی ولادت ذی الحجہ کے آخر میں ہے، تو 2 مہینے جب غم حسین کے ہیں تو خداوند عظیم نے کوئی خوشی قرار نہیں دی ہے، اور جس مہینے میں حسین کی خوشی ہے خدا نے کوئی غم قرار نہیں دیا۔ یہ ہے عظمت حسین بارگاہ خدا میں۔ یہ 2 ہستیاں، دونوں بھائی، خداوند عظیم نے خاص انداز میں دنیا میں بھیجا، خاص انداز میں تربیت کی ہے، خاص انداز میں پیغمبر نے ان دونوں ہستیوں کے فضائل کو لوگوں پہ بیان کیا ہے مختلف انداز میں۔ پاک پیغمبر روحی لہ الفداء کس طرح سے شہزادوں کو اپنے دونوں کندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو مسلسل یہ بتاتے ہیں انی احبہما، لوگوں میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ کبھی اس طرح سے دکھایا کہ پیغمبر نے اٹھایا ہوا ہے شہزادوں کو، اصحاب آگے بڑھتے ہیں اور جا کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اٹھا لیں، پیغمبر اجازت نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں حالانکہ اصحاب ساتھ آ رہے، جس وقت حدیقہ بنی نجار میں دونوں شہزادے جا کر سو گئے اور بی بی پاک نے آ کر کے پیغمبر سے عرض کیا یا رسول اللہ بابا بڑی دیر ہو گئی، حسن و حسین گھر میں نہیں ہے۔ جبرائیل نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ حدیقہ بنی نجار میں دونوں شہزادے سو رہے ہیں، خدا نے فرشتے کو بھیجا ہے حفاظت کے لیے۔ پیغمبر اصحاب کے ہمراہ تشریف لے جاتے ہیں اور شہزادوں کو جا کر اٹھاتے ہیں، ایک کندھے پہ ایک، دوسرے کندھے پہ دوسرے شہزادے کو سوار کیا، لے کر چلتے ہیں۔ عمر پیغمبر 60-62 سال ہے، شہزادے اس وقت بچپن کی حالت میں ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو بکر آگے بڑھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اٹھا لوں آپ کا بوجھ، آپ نے فرمایا یہ بوجھ نہیں ہے، یہ میں خود اٹھاؤں۔ دوسرے صحابی آگے بڑھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بوجھ اٹھا لوں، فرمایا یہ بوجھ نہیں ہے، یہ میں خود اٹھاؤں گا۔
علی آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ ایک شہزادے کو میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی پوچھو، جو بھی آپ کے کندھے پہ آنا چاہے آپ اسے اٹھا لیں۔ جب پوچھا نا علی نے دونوں بیٹوں سے کہ بیٹا میرے کندھے پہ آ جاؤ، دونوں نے یک زباں ہو کر کے کہا بابا آپ کے کندھے سے ہمیں رسول کے کندھے زیادہ عزیز ہے جس پر رسول نے سوال کیا۔ کبھی یہ منظر اصحاب نے دیکھا، کبھی یہ منظر ہے۔ یعلا ابن مرہ اس روایت کو بیان کرتا ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ حسین منی وانا من حسین، حدیث بہت مشہور ہے، بڑے بڑے سارے محدثین بخاری و مسلم کو چھوڑ کے ابن ماجہ وغیرہ سب نے اس کو نقل کیا ہے، اور جناب حاکم نے مستدرک میں نقل کیا، صحیح کہا، ذہبی نے صحیح کہا تلخیص المستدرک میں، ابن حبان نے اپنے صحیح میں نقل کی، ابن ابی شیبہ بخاری کے استاد ہیں انہوں نے المصنف میں نقل کی۔ حدیث اتنی مشہور ہے کہ اس میں کسی نے کوئی شک و شبہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی یعلا ابن مرہ بیان کرتا ہے کہ ہم مسجد سے نکلے، پاک پیغمبر کے ہمراہ، پیغمبر کی دعوت کی تھی کسی نے، ہم بھی ساتھ تھے، جب مسجد سے باہر آئے دیکھا کہ گلی میں کچھ بچے کھڑے ہوئے ہیں، حسین بھی ان میں کھڑے ہوئے ہیں، پاک پیغمبر آگے بڑھے۔ اب اگرچہ وہاں پہ یہ لفظ ہے کہ بچے کھیل رہے تھے اور حسین بھی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کبھی بھی یہ امام کی خصوصیات میں سے ہے کہ امام کبھی بھی لا یلہو ولا یلعب، یہ امام کی خصوصیات میں سے ہے، نہ امام کھیل کود میں پڑھتا ہے نہ لاو اللعب میں پڑھتا ہے۔ تو حسین وہاں پہ کھڑے ہوئے، منظر یہ ہے کہ پیغمبر آگے بڑھے جہاں پہ حسین کھڑے ہوئے، جا کر کے حسین کو پکڑا، زمین پر بیٹھے، اور یہ لفظ ہے روایت کے کہ ایک ہاتھ پیغمبر اکرم نے پس گردن پہ رکھا حسین کی، اور دوسرا ہاتھ پیغمبر اکرم نے یہاں پہ رکھا حسین کی ٹھوڑی کے نیچے، حسین کے چہرے کو بلند کیا اور بوسہ لے کر کے فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور خدا محبت کرتا ہے ہر اس سے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ پیغمبر نے یہ سارا منظر کس لیے، یہ جو تین جملے پیغمبر نے ارشاد فرمائے، حسین منی، حسین مجھ سے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں، اور تیسرا جملہ دعا نہیں ہے، بعض روایتوں میں دعا ہے کہ خدایا تو محبت فرما، یہاں پہ پیغمبر نے خبر دی ہے احب اللہ من احب حسین، جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے، یعنی محبت خدا کا مرکز و محور محبت حسین۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا اس سے محبت کرے تو وہ حسین سے محبت کرے، راستہ صرف اور صرف یہی ہے، محبت حسین کرو خدا تم سے محبت کرے گا، پیغمبر فرماتے ہیں۔ یہ دو جملے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ان کا مطلب عام طور پہ سمجھ نہیں آتا ہے لوگوں کو۔ حسین منی کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین میرا بیٹا ہے، حسین مجھ سے ہے یعنی حسین میرا بیٹا ہے، انا من حسین، میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ توجیہ کر دی گئی کہ چونکہ حسین نے دین پیغمبر کو بچایا، دین کی بقا چونکہ حسین سے ہے لہذا پیغمبر گویا حسین سے ہے، یہ بات تو درست نہیں ہے، پیغمبر یہ نہیں فرمانا چاہتے، پیغمبر لوگوں کو حسین کی حقیقت بیان کرنا چاہتے، لوگوں ان ہستیوں کو پہچانو، ان کا پیغمبر سے صرف اور صرف اولاد ہونے کا تعلق نہیں ہے کہ تم کہو تمہارے بقول کہ یہ بھی اولاد پیغمبر ہیں اور فلاں فلاں بھی اولاد پیغمبر ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر حسین اولاد پیغمبر ہیں، حسن اولاد پیغمبر ہیں، تو فلاں فلاں باقی بیٹیوں کی جو اولاد ہے وہ بھی اولاد پیغمبر، حالانکہ حقیقت کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے پاک پیغمبر کی ایک ہی بیٹی ہے، ایک سے زیادہ پیغمبر کی بیٹیاں نہیں ہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اولاد ہونا فخر ہے، پیغمبر کی اولاد ہونا، تو پیغمبر کی اولاد فلاں فلاں بھی ہے، حسین بھی ہے، حسن بھی ہے، پیغمبر یہ نہیں بیان کرنا چاہتے، اگر یہ بیان کرنا ہوتا کہ یہ اولاد کا میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو پیغمبر صرف فرماتے حسین مجھ سے، دوسرا جملہ قطعاً پیغمبر نہ فرماتے،
اگر نسبت کو بیان کرنا ہوتا کہ یہ میری اولاد ہے تو صرف یہی نسبت تھی. پیغمبر کی کوئی نسبت حسین سے اولاد ہونے کے ناطے نہیں ہے. والد ہے، نانا ہے، وہ نہیں کہتے کہ میں اس سے ہوں. اولاد سے والد نہیں ہوتا، اولاد والد سے ہوتی. لہذا اگر صرف نسب بیان کرنا، اولاد بیان کرنا ہوتا تو کبھی بھی پیغمبر یہ نہ فرماتے کہ میں حسین سے ہوں. پیغمبر کا یہ بیان کرنا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب ہے پیغمبر لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ حسین کا تعلق ذات پیغمبر سے صرف اولاد ہونے کے ناطے نہیں ہے، بلکہ حسین کا تعلق اس حقیقت سے ہے جس حقیقت سے پیغمبر کو خلق کیا گیا ہے. جب حقیقت دونوں کی ایک ہے تو آپ فرق نہیں کرتا تم کہو کہ حسین مجھ سے ہے یا کہو کہ میں حسین سے ہوں، ایک ہی حقیقت ہے. یا علی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، زندہ باد، مرد آباد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. چونکہ یہ حدیث پیغمبر اکرم نے صرف سید الشہداء کے بارے میں نہیں فرمائی ہے، مولا علی کے بارے میں، بی بی پاک کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں، سب کے بارے میں الگ الگ فرمایا ہے. یہ تو صحیح ترین حدیث ہے. ذہبی نے بھی صحیح کہا، حاکم نے مستدرک میں بھی صحیح کہا کہ پیغمبر نے فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. انہ ولیکم من بعدی، علی میرے بعد تمہارا ولی. اس حدیث کو سب نے صحیح کہا. کب کہا؟ جب بریدہ اسلمی نے آ کر مولا علی کی پیغمبر کی خدمت میں شکایت لگانا چاہی. وہاں پہ کھڑے تھے دروازے کے اوپر اور پیغمبر گھر کے اندر تھے. دروازے پہ بریدہ جب پہنچے، یہ تو لشکر یمن میں تھے، اصحاب نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم جلدی کیوں آ گئے؟ لشکر باقی ابھی نہیں پہنچا، تم پہلے آ گئے. کہا مجھے بھیجا ہے جو سالار لشکر، اس نے بھیجا ہے پیغمبر کو جا کے علی کی شکایت لگاؤ. سننے والوں نے کہا کہ ضرور لگاؤ، ضرور لگاؤ. یسقطہ من عینی، من عینہ، تم شکایت لگاؤ گے علی پیغمبر کی نظروں سے گر جائیں گے، لہذا ضرور لگاؤ. پاک پیغمبر نے گھر کے اندر جب یہ جملے سنے کہ باہر علی کے بارے میں یہ کہا، پاک پیغمبر گھر سے نکلے اور چہرہ غضب سے سرخ ہوا تھا. 3 مرتبہ فرمایا ما بال اقوام ینتقصون من علی، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے علی کی یکجوئی کرتے ہو، اور تمہیں کیا ہو گیا تم علی کی یکجوئی کر رہے ہو، اور تمہیں کیا ہو گیا علی کی یکجوئی کرتے ہو. انہ منی وانا منہ، انہ ولیکم من بعدی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میرے بعد تمہارا ولی علی کو قرار دیا ہے. خدا بندے یا علی یا علی. یہ پیغمبر نے مولا علی کے بارے میں بھی فرمایا، بی بی پاک کے بارے میں فرمایا بذات منی، میرا حصہ ہے. امام حسن کے بارے میں فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ صرف رشتہ نہیں بیان کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر اس حقیقت کی طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں. اس کائنات میں اگر کسی کا حقیقت پیغمبر سے تعلق ہے تو صرف یہی 4 ہستیاں ہیں. ان کی حقیقت اور پیغمبر کی حقیقت ایک. یہی وجہ ہے کہ آل محمد کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور کے لیے تصور نہیں کی جا سکتی. لا یقاس، مولا امیر نے دوسرے خطبے میں نہج البلاغہ کے جو جملہ ارشاد فرمایا، لا یقاس بآل محمد من هذه الامة احد، آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی کو قیاس نہیں کی. کیف یسوى بهم من جرت نعمتهم علیہ ابدا، آل محمد کے برابر کسی کو کیسے؟ آل محمد ہے نعمتیں دینے والے، باقی ہے نعمتیں لینے والے. یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نعمت ہدایت ملی، نعمت علم ملی، نعمت عبادت، ہر نعمت ملی ہے تو آل محمد کے ذریعے سے ملی. خدا بند عظیم نے ان کو قرار اس لیے دیا اس کائنات میں کہ ہدایت ملے گی تو آل محمد کے ذریعے سے ملے. یہ ہادی اور مہدی بنا کر کے بھیجے گئے. مولا علی کے بارے میں یہ جملے ارشاد فرمائے مسند احمد حنبل میں، حدیث صحیح ہے. طبرانی نے معجم کبیر میں، مجموع الزوائد حیثمی، حدیث صحیح ہے. پیغمبر سے جب یہ پوچھا گیا الا تستخلف، آپ خلیفہ نہیں بنائیں گے، کسی کو امیر نہیں بنائیں گے اپنے بعد، فلاں کو بنا دیں، کیا ہوگا بڑا، فلاں کو بنائیں، وہ رائے حق پہ چلے گا، خود چلے گا.
لیکن جب علی کے بارے میں کہا نا ان تستخلفوا علیا ولا اراکم فاعلین، اگر تم علی کو اپنا امیر بناتے، اگر تم علی کو اپنا ولی بناتے، ولا اراکم فاعلین، مجھے پتا ہے تم ایسا نہیں کرو گے، لیکن اگر بناتے ہو تجدوہ ہادیا مہدیا، تو علی کو ہادی بھی پاؤ گے مہدی بھی پاؤ گے، علی تمہیں صراط مستقیم پر لے کر کے چلنے والا ہے۔ یسلک بکم علی الصراط المستقیم، علی تمہیں صراط مستقیم پہ لے جائے، علی ہادی بھی ہے مہدی بھی ہے۔ خداوند عظیم نے یہ نعمت ہدایت عطا کی ہے تو آل محمد سے کی، لا یقاس بہم احد من ہذہ الامہ، آل محمد کے ساتھ کسی کو قیاس نہ کرنا۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرے ہیں، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، یہ یعنی جس حقیقت سے میرا تعلق ہے اسی حقیقت سے خداوند عظیم نے انہیں قرار دیا ہے۔ احب اللہ من احب حسین، تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ خدا محبت کرتا ہے ہر اس سے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ سید الشہداء، یہ کیا عظمت ہے حسین کی کہ ابی ابن کعب بیٹھے ہوئے ہیں پیغمبر کی خدمت میں، حسین داخل ہو، بچپن ہے سید الشہداء کا، داخل ہوئے، پاک پیغمبر نے سلام کیا، مرحبا بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض، تشریف لائیں، خوش آمد اے ابو عبداللہ، اے وہ جو آسمانوں کی زینت بھی ہے اور زمین کی زینت بھی۔ یہ تین جملے پیغمبر نے حسین کو ارشاد فرمایا۔ پہلا، نام نہیں لیا حسین، یا ابا عبداللہ، کنیت کے ساتھ نقل کیا، اس کا مطلب ہے احترام کرنا چاہتے تھے، یہ احترام کے لیے بولا جاتا ہے، اے ابو عبداللہ تشریف لائیے۔ اگلے جملے میں ارشاد فرمایا یا زین السماوات والارض، اے وہ حسین جو آسمان کی زینت بھی ہے اور زمین کی زینت بھی ہے۔ ابی نے یہاں پر سوال کیا، حل یکون احد غیرک زین السماوات والارض یا رسول اللہ، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف آپ اس کائنات میں زمین و آسمان کی زینت ہے۔ آپ حسین کو فرما رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا یا ان الحسین ابن علی لأعظم واکبر منہ فی الارض من الارض فی السماوات من الارض، وہ جو حسین کا مقام و منزلت آسمانوں میں پہچانا گیا ہے وہ اس سے کہیں برتر ہے، کہیں بڑھ کر کے ہے جتنا حسین کو زمین میں پہچانا گیا۔ زمین والوں نے حسین کو ابھی نہیں پہچانا، آسمان والوں کو پتا ہے کہ منزلت حسین کیا ہے۔ اب پیغمبر نے بیان کیا ابی کو کہ میں تمہیں بیان کرتا ہوں کہ مقام حسین آسمان میں کیا ہے۔ کہتے ہیں لیلتاً اسری بی الی السماوات، جب خداوند عظیم نے مجھے معراج پہ بلایا، شب کو میں پہنچا آسمان اور عرش الہی کے مقابل جب میں کھڑا ہوا، خداوند عظیم نے وہاں پہ مجھے تنہا بلایا، جبرائیل پیچھے رہ گئے تھے، میں جب عرش الہی کے اوپر سامنے کھڑا ہوا، فرأیت علی اسطوانۃ العرش مکتوبا، میں نے ستون عرش پہ یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ نجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، جو عرش پہ لکھا ہے خداوند نے۔ یا علی یا علی، صرف حسین کی ستون عرش پر خداوند عظیم نے صرف حسین کے لیے لکھا، کسی کے لیے نہیں لکھا، سب کے سب اسی طرح سے۔ تمام ائمہ زیارات میں پڑھتے ہیں سفن النجات، مصابیح الدجا، تاریکیوں کے چراغ، جنہ نجات کی کشتیاں، سب ائمہ اسی طرح سے، لیکن خداوند عظیم نے ستون عرش پہ صرف حسین کے لیے لکھا ہے۔ دو جملے یہ ہیں، ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ اگلے جملے میں لکھا ہے امام عز و شرف و کرامت، حسین عزت شرف اور کرامت کا امام ہے۔ یہ عظمت ہے حسین کی۔ ابی وہاں پر ملائکہ دیکھتے ہیں نام حسین کو لکھا ہوا، زمین والوں کو عظمت حسین کا اندازہ ہی نہیں۔ یہ 8ویں امام کی حدیث ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہے، وسفینۃ الحسین اسرا، لیکن حسین کی کشتی سب سے تیز، حسین کی منزلت بالکل الگ ہے۔ مولا امیر کے پاس آئے اہل کوفہ، آ کر عرض کیا یا امیر المؤمنین بارش کی دعا کر، بارش نہیں آ رہی آپ دعا کریے۔
آپ نے ارشاد فرمایا حسین کو بولا. عرض کیا گیا مولا آپ خود تشریف فرما ہے, آپ خود دعا کریے, حسین کو آپ کہہ رہے ہیں حسین کو بلایا جائے. فرمایا اس لیے کہ حسین کی بات کو خدا رد نہیں کرتا ہے. جب حسین خدا کو کہہ دیتا ہے خدا رد. کہ مولا علی کہہ رہے ہیں 10ویں امام نے کہا تھا کہ کوئی جائے میرے لیے جا کر گنبد حسین کے نیچے دعا کر. عرض کیا گیا ابن رسول اللہ آپ امام معصوم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جا کر گنبد حسین کے نیچے دعا مانگی. فرمایا اس لیے کہ خدا بند عظیم نے گنبد حسین اس طرح سے قرار دیا وہ چاہتا ہے کہ وہاں پر جا کر دعائیں مانگے. کیونکہ ائمہ طاہرین میں سے 10ویں امام وہ مظلوم امام ہیں جو نہ زیارت قبر حسین پر جا سکے اور نہ ہی حج بیت اللہ کر سکے. ائمہ طاہرین میں سے اور کتنا زیادہ درد اور ارمان ہوگا حضرت کو کہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی جائے میری طرف سے جا کر میرے لیے گنبد حسین کے نیچے دعا کرے. عظمت ائمہ طاہرین میں سے عظمت یہ 12ویں امام کے یہ جملے ہیں جو آپ نے قاسم ابن اعلیٰ ہمدانی کو خط لکھا. اس میں ارشاد فرماتے ہیں قاسم ابن اعلیٰ عشیت یوم الخمیس الثالث من شعبان میلاد ولد مولانا حسین ابن علی, کہ جمعرات کی شام 3 شعبان کو ہمارے مولا و آقا حسین ابن علی اس دنیا میں تشریف لائے. یہ امام زمان کہہ رہے ہیں مولانا حسین ہمارے مولا ہے. جس ہستی کے سامنے امام زمان اس طرح سے قرار دے رہے اپنے آپ کو سلام کرتے ہیں امام زمان سید الشہداء کی خدمت میں. السلام علیکہ یا مولا, اے مولا میرا آپ پر سلام ہو. سلام العارف بحقک, یہ اس کا سلام ہے جو آپ کے حق کو پہچانتا ہے. المخلص فی ولایتک, یہ اس کا سلام ہے جو آپ کی ولایت میں مخلص ہے. امام زمان اگر اس طرح سے سید الشہداء کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں آپ کی ولایت میں مخلص ہوں, میں آپ کے حق کو پہچانتا ہوں, پھر ہم تو خاک پاک کے برابر بھی نہیں قرار پا سکتے ہیں. سید الشہداء کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ حسین اگر دنیا میں تشریف لانا چاہتے ہیں خدا بند عظیم نے وہ کام کیے ہیں جو کسی اور ہستی کے لیے خدا نے صرف حسین کے لیے کیا. 3 شعبان کو شام کا وقت تھا, مغرب سے تھوڑے سے پہلا کا وقت. امام زمان فرما عشیت یوم الخمیس, یوم خمیس جمعرات کی شام کا وقت تھا جب حسین 3 شعبان کو دنیا میں تشریف لاتے ہیں. خدا بند عظیم نے 4 حکم جاری کیے جب حسین دنیا میں تشریف لے آتے. پہلا حکم مالک خازن نار, جہنم کے موکل فرشتے کو پہلا حکم دیا ان اخمد النیران کرامتا لہذا المولود, جہنم کی آگ کو آج بجھا دے, حسین دنیا میں آئے. خدا نے کسی کے لیے یہ نہیں کیا. آج جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دو, اس لیے کرامتا لہذا المولود, آج حسین دنیا میں آ رہے ہیں, جہنم کی آگ کو بجھا دو. دوسرا حکم رضوان جنت کو دیا, زینہا وطیبہا, آج جنت کو مزین کر دو, آج جنت کو سوار دو, آج جنت میں خوشبوئیں بکھیر دو, حسین دنیا میں آ رہے ہیں. تیسرا حکم حوروں کو دیا, او حورو آج جاؤ, حوروں کو کہو بن سنور کر ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں, کرامتا لہذا المولود, حسین دنیا میں آ رہے ہیں. چوتھا حکم خدا بند عظیم نے فرشتوں کو دیا, او میرے فرشتوں ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ, تسبیح و تقدیس و تحلیل کرو, لا الہ الا اللہ پڑھو, سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, اللہ اکبر کہو, اس لیے کہ حسین دنیا میں آ رہے ہیں. پانچواں حکم جبرائیل کو دیا, جبرائیل جاؤ وہ جو نعمت میں نے آج پیغمبر پر کی, یہ لفظ ہے حدیث کا, وہ جو نعمت میں نے پیغمبر پہ کی ہے, جبرائیل جاؤ زمین پر فرشتوں کو لے جاؤ, فی الف من الملائکۃ, گروہ 1000 گروہ ملائکہ کے آپ کے ساتھ ہو, ہر گروہ میں 1,00,000 فرشتے ہو, نورانی سواریوں پہ سوار ہو جن کے ہاتھ میں علم ہو, یہ تسبیح و تقدیس اور تکبیر و تحلیل کہتے ہوئے جاؤ, جا کر کے پیغمبر کو میری طرف سے اور اپنی طرف سے مبارکباد کہو حسین کے آنے کا. یہ اہتمام خدا بند عظیم نے کسی کے لیے نہیں کیا.
جو حسین کے لیے کیا کہ جاؤ مبارکباد کرو، ایک کثیر تعداد فرشتوں کی، اس خاص انداز میں جاؤ جبرائیل جا کر کے میری طرف سے اور اپنی طرف سے پیغمبر خدا کو مبارکباد۔ جبرائیل نازل ہوئے زمین، فرشتے تکبیر کہہ رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور جس وقت گزر ہوا نا اس جزیرے سے جہاں پہ فطرس، خدا بند عظیم غضب فرمایا فطرس پہ، اور 700 سال سے پر ٹوٹے ہوئے ہیں، اس جزیرے میں تسبیح خدا کر رہا ہے۔ جب فطرس نے یہ منظر دیکھا کہ اتنی کثیر تعداد میں یہ فرشتے زمین پر کیوں نازل ہوئے ہیں، جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ بتاؤ ہوا کیا ہے زمین پر کہ اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہوئے، قیامت آنے والی ہے زمین پر؟ کہا نہیں، قیامت نہیں آنے والی، خداوند عظیم نے پیغمبر کو حسین عطا کیا، خدا نے میری ذمہ داری لگائی کہ خدا کی طرف سے اور اپنی طرف سے جا کر پیغمبر کو مبارکباد، ہم جا رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ فطرس نے کہا جبرائیل مجھے اٹھا کر لے جاؤ، ممکن ہے میری بھی شفاعت آج ہو جائے۔ جبرائیل نے فطرس کو اٹھایا، آئے پیغمبر کی خدمت میں، سلام عرض کیا، خدا کی طرف سے مبارکباد دی، یا رسول اللہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، میری ذمہ داری لگائی، یہ فرشتے سارے ساتھ آئے ہیں، آپ کو مبارکباد عرض کروں خدا کی طرف سے اور اپنی طرف سے، یا رسول اللہ مبارکباد کو قبول کریے۔ اور اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ یہ فطرس 700 سال سے ایک جزیرے میں مقید ہے، تسبیح خدا کر رہا ہے، آج جب اس نے سنا کہ یہ مولود تشریف لایا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ پیغمبر سے عرض کرے میری شفاعت فرمائے۔ پیغمبر نے جب یہ سنا نا کہ فطرس اس لیے آیا ہے، تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، فطرس سے کہا تمسا بمہد الحسین وطر، اور اپنے آپ کو حسین کے گہوارے سے مس کرو اور پرواز کر جاؤ۔ یا علی یا علی، عجیب انداز، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا حسین سے مس کرو، جس میں حسین کے ساتھ اپنے مس کرو، فرمایا نہیں، تمسا بمہد الحسین، حسین کے گہوارے کے ساتھ مس کرو۔ کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ جس میں حسین بھی کہہ سکتے تھے۔ رسول بتانا چاہتا ہے دنیا کو کہ جو چیز بھی حسین سے منسوب ہو جاتی ہے اس میں یہ اثر آ جاتا ہے۔ یا علی یا علی، جس چیز کو بھی حسین سے نسبت ہو جاتی ہے خدا کی بارگاہ میں وہ بزرگ ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے آنسو جو راہ حسین میں بہتے، خدا کی بارگاہ میں ان کی قدر و قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو عزادار جن کے پاؤں پہ مٹی لگی ہوتی ہے، اس مٹی کی عظمت جانتے ہو کتنی ہے؟ زندہ معجزہ آیت اللہ العظمی سید حسین بروجردی، یہ ہمارے سارے مجتہدین کے استاد، امام خمینی، آغا خوئی، ان سب ہستیوں کے استاد سید حسین بروجردی۔ ان کی آنکھیں خراب تھی بچپن میں، جوانی میں، روضہ حسین سید الشہداء عاشور کے دن کھڑے ہوئے ہیں، روضہ سید خود بیان کیا آغا بروجردی، روضہ حسین پہ کھڑا ہوا ہوں اور ماتمی آ رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں روضے کے اندر، وہ پاؤں ننگے ہوتے ہیں سارے، لہذا ایک ماتمی کے پاؤں کی مٹی میں نے جا کر اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگا، اسی وقت مجھے شفا ملی، اور پوری زندگی آغا بروجردی کہتے ہیں میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئی۔ نسبت کس سے ہوئی؟ حسین سے ہوئی۔ یہ خاک شفا میں کیوں خداوند عظیم نے شفا قرار دی؟ یہ حدیث ہے، بارے میں امام ارشاد فرماتے ہیں المعوذ من قتلہ، کیونکہ چھٹے امام نے زیارت میں یہ کہا ہے کہ الذی بذل مہجتہ، تیسرا اثر ہے والفوز معہ، کامیابی حسین کے ساتھ ہے، جو بھی حسین کے ساتھ ہے وہ کامیاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مومن یہ خواہش کرتا ہے یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ وہ جو حسین کے ساتھ تھے ان جیسا کوئی شہید نہیں۔ یہ عظمت حسین ہے کہ حسین کا ساتھ دینے کے نتیجے میں کس طرح سے خداوند عظیم ان کو عظمت عطا کر رہا ہے کہ زندگی میں زندہ بیٹھے ہیں، حسین دکھا رہے ہیں جنت میں یہ تمہارا مقام، جنت میں یہ تمہارا محل۔
اور اس کے نتیجے میں جب آگے سے وہ بولتے ہیں یا ابن رسول اللہ، ہم آپ کو چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے شہید کیے جائیں، پھر شہید کیے جائیں، پھر شہید کیے جائیں، 70 مرتبہ شہید کیا جائے، پھر بھی زندہ ہو تو خواہش یہی ہوگی کہ آپ کا ساتھ دیں۔ حسین وہ حق واضح ہے کہ جس کی یہ عظمت ہے کہ خداوند عظیم اس کے خون مقدس کو اس طرح سے قرار دیتا ہے کہ اس مٹی میں شفا کر دیتا ہے جس مٹی میں خون حسین شامل ہو جائے۔ کیوں زیارت وارث سید الشہداء کے لیے پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت، میرا سلام ہو آدم کے وارث، وہ آدم جو گزیدہ خدا ہے، میرا سلام ہو نوح کے وارث نبی خدا، میرا وارث ابراہیم خلیل کے اوپر سلام۔ یہ سلام کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حسین وارث ہے، سب نبیوں کے وارث۔ اس وراثت کا مطلب کیا ہے؟ حسین نے نبیوں سے کیا لیا ہے؟ کوئی مال، کوئی دولت، کوئی منصب نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا۔ نبیوں سے کمال نہیں لیا حسین نے، پیغمبر سے کمال لیا ہے حسین نے۔ تو وارث کا مطلب یہاں پر وہ نہیں ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، حسین نے کچھ نبیوں سے لیا ہو بس وارث بن نہ، حسین وارث ہیں تو اس کا مطلب وہی ہے جو قرآن میں خدا کے لیے فرمایا۔ حضرت زکریا بارگاہ خدا میں دعا کر رہے ہیں، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، خدایا مجھے اکیلا اور بے مثل دنیا سے نہ اٹھانا، تو بہترین وارث ہے۔ خدا کس بات کا ہمارا وارث ہے؟ ہم سے خدا کیا لیتا ہے کہ وہ ہمارا وارث ہے؟ ہم اسے کچھ نہیں دے سکتے، سب کچھ وہ دینے والا ہے۔ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ خدایا تو بہترین وارث؟ وہ کوئی ہم سے کچھ لے رہا ہے کہ اسے وارث کہیں؟ نہ، اس وراثت کا مطلب، وارث ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے جو دعا مانگ رہے ہیں حضرت زکریا، اس میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ خدایا لا تذرنی فردن، فرد کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ عربی اس حد تک آپ سب کو آتی ہے۔ فرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، جس جیسا کوئی نہ ہو اسے فرد کہتے ہیں۔ حضرت زکریا کہنا چاہتے ہیں کہ بارے الہ، میں اگر اسی طرح اکیلا رہوں دنیا سے چل تو یہ جتنے میرے کمال ہیں نا، یہ سب کے سب میرے ساتھ دنیا سے چلے جائیں، دنیا کو میرے وجود کا فیض ختم ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں میرے بعد کوئی ایسا ہو کہ جس میں میرے سارے کے سارے کمال پائے جائیں، تاکہ میرے وجود کو اس کے ذریعہ سے بقا مل سکے۔ میں چاہتا ہوں میرا وجود دنیا سے چلا نہ جائے، میرے وجود کو دنیا میں جانے کے بعد بھی بقا حاصل ہو، تاکہ یہ فیض ملتا رہے۔ اسے کہتے ہیں وارث۔ خدایا تو بہترین وارث ہے، یعنی جس طرح سے تو وجود کو بقا عطا کر سکتا ہے، اسی طرح کوئی اور نہیں ہے جو میرے وجود کو باقی رکھ سکے۔ اسے کہتے ہیں وارث۔ اب آپ حسین کو کہہ رہے ہیں آپ آدم کے بھی وارث ہیں، آپ نوح کے بھی وارث ہیں، ابراہیم کے بھی وارث ہیں۔ اس کا مطلب ہے حسین وہ ہے جس نے آدم کے وجود کو بھی بقا بخشی ہے، نوح کے وجود کو بھی بقا عطا کی ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد و علی کے وجود کو بھی حسین نے بقا عطا کی۔ اگر حسین نہ ہوتے سب نبیوں کی نعمتیں ختم ہو جاتی، سب کی سب محنتیں بچ گئی تمام نبیوں کی حسین کی وجہ سے، کیونکہ حسین ہے ہر نبی باقی رہ گئے، چونکہ وہ محنتیں باقی بچ گئی، نبیوں کے وجود کو بقا مل گئی حسین کی وجہ سے۔ اس لیے آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفت، اے حسین جو تو وارث ہے تمام انبیاء کا، میرا آپ پر سلام۔ حسین نے یہ کام کیا ہے، اس لیے خداوند عظیم نے حسین کو یہ مقام عطا کیا کہ عرش الہی پر صرف اور صرف نام حسین کے ساتھ لکھا، مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ۔ ایک اور کام جو حسین نے کیا ہے کائنات میں کسی نے نہیں کیا، جتنے بھی حق کے نام لیوا آتے رہے کوئی یہ کام نہیں کر سکا جو حسین نے کیا۔ غور سے سنیے گا، حضرت آدم آئے، اس کے بعد شیش آئے، حق کے نام لیوا مختلف شکلوں میں آتے رہے، جو بھی آیا حق اس کے نام سے پہچانا گیا۔ آدم تھے، شیش تھے، حق ان کے نام سے پہچانا۔
नूह थे, हक नूह के नाम से पहचाना गया। इब्राहिम, मूसा, ईसा, हत्ता पैगंबर मौला अली, जो भी हक का नाम लेवा आया, हक का अलमदार, हक उसके नाम से पहचाना गया। मुकाबिल में बातिल, जो भी बातिल आया, बातिल उसके नाम से पहचाना गया। काबिल था, बातिल काबिल के नाम से पहचाना गया। नमरूद था, शद्दाद था, फिरौन था, बातिल उनके नाम से पहचाना गया। पैगंबर के मुकाबिल में अबू लहब था, बातिल उसके नाम से पहचाना गया। मौला अली के मुकाबिल में जो आए दुश्मन, बातिल उनके नाम से पहचाना गया। हक अलवी कहलाया, बातिल उनके नाम से पहचाना गया। हक मोहम्मदी कहलाया, बातिल उसके मुकाबिल में जो था उसके नाम से पहचाना गया। कोई पहचान न मिल सकी हक को और ना ही बातिल को। तब्दील होती रही पहचान हक की भी और बातिल की भी। लेकिन जब हुसैन आता है, हुसैन ने यह काम किया कि हक को अपनी पहचान अता कर दी, बातिल को भी मुकाबिल में पहचान अता कर दी। अब कयामत तक के लिए हक हुसैनी हो गया और बातिल यजीदी बन गया। या अली या अली। अब जब भी हक कहा जाएगा तो हुसैन आएगा, जब भी बातिल कहा जाएगा तो यजीद आएगा। हुसैन ने यह काम, यही वजह है कि जब हजरत तशरीफ लाएंगे तो हक को बातिल की पहचान। हक कैसे होगा? हजरत कहेंगे महदवी हक नहीं, वही शियार हुसैन का, लोगों मैं हुसैन नहीं हूं, या लसारातुल हुसैन, वही शियार हुसैन। इमाम जमाना भी उसी शियार के साथ आई, पर्चे में हुसैन हाथ में लेकर के आएंगे। क्यों? इसलिए कि हुसैन ने हक को पहचान अता कर दी जो पहले नहीं मिल सकती थी। पहचान बदलती रही जैसे हक के नाम लेवा बदलते रहे, लेकिन हुसैन ने आकर के हक को पहचान अता कर दी। अब कयामत तक के लिए हक पहचाना जाएगा तो नाम हुसैन के साथ पहचाना जाएगा, बातिल पहचाना जाएगा तो यजीद के साथ पहचाना जाएगा। आप देखिए दुनिया में कोई भी हो, चाहे हुसैन को इमाम मानते हैं या नहीं मानते, जब बात आती है ना अपने हक की तो वो कहते हैं हम हुसैन वाले, हम हुसैनी है। ये सब के सब जो वाज़े है दुश्मन है सैयद शुहदा, लेकिन उन्हें पता है कि हक पहचाना ही नहीं जा सकता जब तक नाम हुसैन ना आए। नाम हुसैन आता है तो हक पहचाना जाता है। यह है अजमत हुसैन। आज का दिन एक और हस्ती के नाम से, हजरत अब्बास इब्न अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहुत बड़ा नाम, इमाम नहीं बन सके, बन भी नहीं सकते थे, इसलिए कि ये कानून कि दो भाई इमाम नहीं बन सकते। सैयदा का एहतराम, बीबी पाक की अजमत है कि दो बेटे दुनिया में बाकी रहे, दोनों इमाम बनते हैं। ये है अजमत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। कानून खुदा बदल जाता है जब सैयदा की नौबत आती है, वरना ये कानून है। मासूम ने इरशाद फरमाया कि दो भाई बाद अज हसन हुसैन, दो भाई इमाम नहीं बन सकते, वरना हजरत अब्बास और हजरत अली अकबर ये दो हस्तियां थी कि ये ताली तिलवे इस्मत इस तरह से थी, अजमत इतनी ज्यादा कि हजरत अली अकबर को जब रुखसत किया था सैयद शुहदा ने तो ये आयत पड़ी थी, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। ये वो जो इस्तिफा है खुदावंद अजीम का हजरत अली अकबर के लिए, सैयद शुहदा ने इस आयत को पढ़ा। इसका मतलब है कि हजरत अली अकबर का ये मकाम था इस्मत का, लेकिन इमाम नहीं बन सकते थे क्योंकि भाई जो इमाम है। तो सैयदा के बाद किसी और की औलाद में दो भाई इमाम नहीं बन सकते, वरना हजरत अब्बास की अजमत बहुत ज्यादा है। हजरत अब्बास वो हैं जिस पर मासूमीन ने सलाम किया, चौथे इमाम ने, छठे इमाम ने, 12वें इमाम ने, इन मासूमों ने हजरत अब्बास पर सलाम किया है। और ये जो जुमले कहे हैं छठे इमाम ने, अशहदु लका बित्तस्लीम व तस्दीक वल वफा वन नसीहा, मैं गवाही देता हूं आप में तस्लीम भी पाई जाती थी, तस्दीक भी पाई जाती थी, अपने इमाम के लिए वफा भी पाई जाती थी और पूरी तरह इखलास भी पाया जाता था। चौथे इमाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिअम्मी अल अब्बास मंजिलतन इंदल्लाहि यौमुल क़यामा यग़बितुहु बिहा जमीउ शुहदा। कयामत के दिन मेरे चचा अब्बास की जो मंजिलत है ना,
تمام کے تمام شہداء اس پر رشک کرتے ہوئے نظر آئے۔ کتنی عظمت ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن جو شہداء موجود ہوں گے، اس میں آدم سے لے کر کے حضرت حابیل سے لے کر تمام کائنات کے شہداء قیامت کے دن موجود ہوں گے۔ حضرت حمزہ موجود ہوں گے، حضرت جعفر طیار جیسی ہستی، یہ سب کے سب شہداء اسلام جو فخر ہیں اسلام کے، یہ سب موجود ہوں گے۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس کی جو منزلت ہے نا، قیامت کے دن جب دیکھیں گے نا شہداء، سب کے سب رش کریں گے اس عظمت پر جو خدا نے عباس کو عطا کی۔ عباس نے کیا کیا؟ اس ہستی کی تربیت کی ہے 3 اماموں نے، اور چوتھی ثانیہ زہرا۔ ان 4 ہستیوں نے، اور ماں اس کے علاوہ ہے، جو ادب کا مجموعہ ہے۔ واقعہ ان کی والدہ گرامی قدر حضرت ام البنین روحی لہا الفدا، یہ امام شناس، ولایت شناس۔ آپ عظمت دیکھیں اس خاتون کی، ابھی مولا امیر کے گھر آئی ہے، داخل نہیں ہوئی گھر میں، مولا علی نے کہا فاطمہ، نام فاطمہ تھا چونکہ، کہا کہ مجھ سے مانگو، آج آپ کی پہلی رات ہے علی کے گھر میں، علی سے کچھ مانگو۔ جملہ عجیب کہا، یا علی مجھے فاطمہ نہ کہنا، اس لیے کہ مولا جب آپ مجھے فاطمہ بولیں گے نا، شہزادوں کو ماں یاد آ جائے گی، تکلیف ہوگی شہزادوں کو۔ علی نے ام البنین کہنا شروع کیا۔ یہ ہے ادب اس ہستی کا۔ بیٹے خداوند عظیم نے 4 دی، عظمت دیکھیں، کسی کا 1 بیٹا شہید ہوا، کسی کے 2 شہید ہوئے، 4 بیٹے کربلا میں حسین کے ساتھ شہید۔ جہاں محمد ابن حنفیہ جیسی ہستی یہ کہتی نظر آتی ہے کہ میں محروم رہا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا نام نہیں لکھا گیا تھا کربلا کے شہداء۔ ازل سے خداوند عظیم نے کربلا کے شہداء کے نام لکھ دیے تھے، میرا نام نہیں تھا، عبداللہ ابن جعفر کا نام نہیں تھا، خدا نے لکھا۔ لیکن یہ ام البنین کا فخر ہے نا کہ خدا نے جو 4 بیٹے دیے، چاروں کے چاروں کربلا میں شہید لکھے ہیں خداوند عظیم۔ اور ان شہداء میں حضرت عباس جیسی ہستی، جس کی ماں نے تربیت اس طرح سے کی تھی کہ بیٹا آپ بیٹے نہیں ہو، سیدہ کے بیٹے نہیں ہو، حسن و حسین سیدہ کے بیٹے ہیں، تم میرے بیٹے ہو، میں کنیز ہوں سیدہ کی، تم سیدہ کے بیٹوں کے غلام ہو۔ اور یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا، ساری زندگی اپنے بابا کے سامنے رہے یا اپنے بھائیوں کے سامنے رہے، ہمیشہ سر جھکا کر کھڑے رہتے۔ کوئی حدیث آپ کو حضرت عباس سے نہیں ملے گی، اتنا بڑا عالم۔ خداوند عظیم نے یہ عظمت، قمر بنی ہاشم کہا گیا حضرت عباس کو، قمر بطحا کہا گیا حضرت عبداللہ کو، پاک پیغمبر کے والد کو، بہت خوبصورت، 28 سال کی عمر میں فوت ہوئے، بہت زیادہ خوبصورت تھے، لہذا قمر البطحا کہا گیا۔ لیکن حضرت عباس کا جو حسن ہے، اور کہا گیا کہ اتنے قداور تھے حضرت عباس، کانا کالطود العظیم والجبل الجسیم، ایک بڑی چٹان کی مانند لگتے تھے جب حضرت عباس چلتے تھے۔ کانا یرکب الفرس المتہم، ایک بہت بڑے گھوڑے پر جب سوار ہوتے تھے تو قدم عباس کے زمین پر لگتے تھے۔ اتنا بڑا انسان جب دیکھتا تھا نا، دشمن کو ہیبت پڑ جاتی تھی عباس کو دیکھ کر۔ علی، مولا علی چاہتے بھی یہ تھے کہ ایک ایسا بچہ دنیا میں آئے کہ جو میرے حسین کا ساتھ دینے والا، ساری زندگی اتنا بڑا عالم بنی ہاشم کا، لیکن ساری زندگی سر جھکا کر اپنے بھائیوں کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے رہے۔ کوئی حدیث اس وجہ سے حضرت عباس سے نہیں ملتی کہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے گفتگو نہ کریں۔ کچھ علماء گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت عباس افضل ہیں یا فلاں افضل۔ خواب میں مولا علی نے ارشاد فرمایا، خود عباس تشریف لائے، خواب میں فرمایا کہ تم یہ باتیں کرتے ہو کہ فلاں کا علم زیادہ ہے یا میرا علم زیادہ ہے، تمہیں تو علم ہے ہی نہیں، یہ ظن ہے سارے کا سارا، میں وہ ہوں جس کی 3 معصوموں نے خود تربیت کی ہے۔ اور حضرت عباس کے بارے میں زق العلم زکن زکا، عباس کو اس طرح سے علم عطا ہوا جیسے پرندہ اپنے بچوں کو غذا عطا کرتا ہے۔
حضرت عباس کے لیے ایک جملہ ہے جو چھٹے امام نے زیارت میں فرمایا، وَرَفَعَ ذِكْرَكَ فِي عِلِّيِّينَ، عباس وہ ہے کہ جس کے ذکر کو خداوند عظیم نے علیین میں بلند قرار دیا۔ جانتے ہو اعلی علیین میں صرف 14 معصومین اور کوئی بھی اعلی علیین میں نہیں ہے۔ عباس کے لیے فرمایا رفع ذکرک فی علیین، علی عباس آپ وہ ہیں کہ جس کے ذکر کو خداوند عظیم نے اعلی علیین میں قرار دیا، بلند قرار دیا ہے عباس کے ذکر کو۔ اور امام زمانہ فرماتے ہیں فَأَبْلَ بَلَاءً حَسَنًا، عباس نے جس طرح سے حسین کے سامنے قربانی پیش کی ہے نا، اس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے، وفا کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح سے عباس نے حسین سے وفا کی۔ عباس کی عظمت یہ تھی کہ حسین نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے 9 محرم کی عصر کو، بنفسی انت یا اخی عباس ارکب فاسألہم ما یریدون، عباس بھیا میری جان آپ پر قربان ہو، جاؤ ان سے پوچھو یہ سپاہی کیا چاہتا ہے۔ حسین جس ہستی کے لیے کہے کہ میری جان آپ پر قربان، یہ عباس کی عظمت ہو، یہ پوری کائنات قربان ہو جائے، ذرہ برابر بھی عباس کی عظمتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جس کے لیے معصومین اس طرح سے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کے لیے عباس کے بازوؤں کو پیش کیا جائے گا۔ عباس کی عظمت یہ ہے کہ خداوند عظیم جب تک زندہ رہے نبی کی بیٹیوں کے دل میں ڈھارس رہی کہ عباس تو موجود ہے، اور حسین کے لیے عباس پورا لشکر تھے۔ یہی وجہ ہے جب آ کر اجازت مانگی تو حسین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ عباس تو چلا جائے گا میرا لشکر ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے حسین عباس کو پورا لشکر شمار کرتے تھے، اور واقعاً جس وقت چلا گیا حسین نے کہا الان ان کا سرازاری، عباس میری کمر ٹوٹ، حسین اکیلا رہے گا۔ بارلا صدقہ محمد و آل محمد، ان ہستیوں کی معرفت اور محبت ہمارے دلوں میں اضافہ فرما۔